آ، اچھا ہاں، تو ابھی اس سلسلے میں بات ہو رہی تھی ہماری کہ آپ نے یہ بولا کہ جو ہے نا وہ مطلب جو لکھا جا چکا ہے نا، اس کی بیسس کے اوپر ظاہر سی بات ہے کہ اب بہت زیادہ باتیں جو ہیں وہ بننا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کو ڈیفینڈ کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو یہ جو باتیں ہیں یہ مطلب یہ کہاں سے آ رہی ہیں اور کتنی زیادہ اب ظاہر سی بات ہے کتابیں تو بہت ہی زیادہ ہیں، اگر دیکھا جائے نا تو اس میں بہت زیادہ کتابیں ہیں. لیکن یہ مطلب ان کا جو اوریجن ہے مطلب وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں سے جو ہے نا وہ ہو رہا ہے؟ خاص طور پہ یہ بتائیں کہ کیا یہ جو مطلب ایک جو عین التمر کا جو ہوا تھا، واقعہ ہوا تھا، اس کا لنک کچھ اس سے بنتا ہے؟ مجھے پتہ نہیں عین وہ التمر واقعہ کا. کیا تھا. اچھا، عین التمر ایک جنگ ہوئی تھی جس میں حضرت خالد بن ولید جو ہے نا وہ انہوں نے لڑی تھی، آسانی سے شکست دے دی تھی اس کے اندر جو ہے نا اس کے اندر، ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ اس جنگ کے بعد جو ہے نا وہ ایک مکان کے اندر سے 40 بچے جو ہے وہ جو ہے نا وہ ایک ملے تھے. وہ جو تھا مکان تھا وہ لاک تھا، اس کے اندر 40 بچے تھے. وہ 40 بچے وہ تھے کہ جو یہودی تھے اور ان کو جو ہے وہ کتابوں کا علم تھا. تو ان بچوں کو جو ہے وہ مدینہ جو ہے نا وہ لے کے آ گئے تھے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ان بچوں میں سے جو ہے نا وہ مطلب وہ چونکہ وہ عالم تھے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا لنک کچھ وہاں پہ بنتا ہے آپ کے خیال میں؟ اگر آپ کو ایسا بھی اس کا وہ نہیں ہے تو میرے خیال میں ہاں اس بات. مطلب لنک کی بات میں نے سنی بھی ہے. اچھا تمر کا یاد نہیں ہے لیکن یہ بات میں نے سنی بھی ہے کہ اس طرح کا کہ وہ یہودی بچوں کو بہت پڑھا وڑھا کے سب کو ہر جگہ بھیجا تھا اس کا. لیکن اس طرح کے معاملات میں پھر کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ پھر آپ کہاں پہ ہاتھ رکھیں گے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پھر آپ اوور آل پھر پورے ذخیرے کو جسے کہتے ہیں نا کہ مطلب آپ نے مشکوک بنا دیا. اگر آپ اس طرح کی باتوں پہ یقین کرنے لگ گئے تو پھر تو آپ پھر پورا آپ کے پاس ہے کیا پھر یقین کرنے کو. کیونکہ پھر اس طرح کی چیز اگر آ گئی کوئی چیز سامنے تو پھر آپ کسی بھی چیز کو ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ صحیح ہے. تو یہ اس طرح کی باتوں کو یہ خود ہی یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو آپ ثابت پہلے کیسے کریں گے نا کہ واقعی ایسا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا, کیا واقعہ ہے, ہوا کہ نہیں ہوا. تو مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ میں اس پہ تو نہیں جاتا, لیکن افسوس ضرور ہوتا ہے کہ مطلب کیا سب کی مت ماری ہوئی تھی کہ سب نے اس پہ اس کو یقین کر کے اور اس روایت کو اس طرح کی کہ 6 سال اور 9 سال والی, اور نہ کسی نے کوئی سوال اٹھایا نہ کسی نے کچھ وہ کیا کہ یہ کیا ہوا کیوں ہوا. اب جیسے کہ ہم نے اس میں بھی بات کی تھی اس تمدن میں بھی اس طرح کے واقعات نہیں ملتے کہ اتنی کم سن عمر میں شادی ہو رہی ہو. ایسا کچھ یہ کوئی نارم بھی نہیں تھا کہ مطلب بہت عام طور پہ لوگ جو ہے نا اتنے کم سن بچیوں سے شادی کر لیتے ہوں, یہ بھی کوئی نارم نہیں تھا اس زمانے میں. مطلب تاریخی طور پہ نہیں نظر آتا کہ کوئی اس طرح کا نارم تھا. تو مطلب پھر لوگوں کو سوال تو اٹھانا چاہیے تھا نا کہ یہ کیا ہوا, اور مسلمانوں نے نہیں اٹھایا تو اگر یہ واقعہ ٹھیک بھی تھا تو کفار کو اٹھانا چاہیے تھا یہ سوال کہ بھائی یہ کیا ہو گیا, یہ آپ کے نبی نے اتنی چھوٹی لڑکی سے کیوں شادی کر لی نا. وہ اس پہ اعتراض کرتے اس وقت, منافقین بیٹھے ہوئے تھے, کفار بیٹھے ہوئے تھے, ہر طرح طرح کے الزامات لگا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کی شخصیت پر, مگر یہ الزام کسی نے نہیں لگایا کہ بھائی یہ اتنی چھوٹی لڑکی سے کیوں کر لی, حالانکہ یہ نارم بھی نہیں ہے وہاں کا. تو پھر یہ بات اس لیے سمجھ نہیں آتی نا کہ ہمارے مسلمان جسے کہتے ہیں نا کہ علماء کو کیا ہو گیا تھا بھائی, کیوں دماغ کہاں چلا گیا تھا کہ یہ چیز بس راوی نے کہہ دیا ہے تو بس اب ٹھیک ہے مان کے بیٹھ گئے, نہ کوئی سوال نہ کچھ کہ بھائی یہ صحیح بات بھی آئی ہم تک کہ نہیں آئی. وہ بعد میں پھر محققین نے وہ بھی زیادہ تر, ویسے مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے کہ پرانے لوگوں نے بھی کچھ کیا ہو اس پر, لیکن زیادہ تر جو میں نے سنا ہے وہ تو ریسنٹ ہی علماء محققین ہیں اسی صدی کے, اس 1.5 صدی کے, جنہوں نے اس پر پھر تحقیق کر کے بتایا کہ بھائی یہ کیا باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں نا, پوری تاریخ اس کے خلاف ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. لیکن یہ کہ اب 1400 سال سے 1300 سال سے اگر امت مانتی چلی آ رہی ہے تو اس کو اب ہم ڈیفینڈ کیسے کریں گے, نہیں کر سکتے نا. جو بھی یہ بات اٹھائے گا کوئی ویسٹرن میں سے, تو وہ تو آپ کی کتابیں لا کے رکھے گا سامنے, کہے گا یہ دیکھو مطلب آپ کی 1300 سال پہلے کی کتابیں, اب آپ جو خواہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا, آپ کے یہاں تو سب لوگ مانتے رہے کہ ایسا ہوا ہے, تو آپ کی تو اپنی وہ بتا رہی ہے کہ ایسا ہوا ہے. تو اس کو تو مشکل ہمارے لیے بن گئی ہے اب تو. لیکن یہ کہ ابھی بھی میں تو کہتا ہوں ابھی بھی ٹائم ہے بھائی, آپ صاف صاف مطلب اعلان برات کریں اس طرح کی روایات سے, اور مطلب اس کو مطلب اس کو الگ کریں اپنی اس سے, اس دھبے کو ہٹائیں وہاں سے. مطلب کیونکہ کوئی جسٹیفیکیشن میں نے تو نہیں سنی آج تک اس کی کہ بھئی کیا جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے اس ایج میں شادی کرنے کی, کسی سے کوئی معقول جسٹیفیکیشن نہیں آئی ابھی تک نا. ہم زیادہ سے زیادہ وہی ڈال دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کروائی تھی, ان کی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی,
تو وہ بھی میں نے پھر ہم نے اس ویڈیو پہ میں نے بات کی تھی اس معاملے میں بھی کہ مطلب یہ تو پھر اور مسئلہ خراب ہو جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیں آپ تو مطلب یہ کہ یہ چیز ہمیں ہٹانی چاہیے، ورنہ اس وقت خاص طور پہ ابھی جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ ایپسٹین فائلز کو نکلا ہے، اس کے حوالے سے جتنا لوگ ایپسٹین کو سنا رہے ہیں اتنا وہ لوگ ہمارے مسلمانوں کو سنا رہے ہیں، یا مسلمانوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر سی بات ہے نشانہ بنایا ہوا ہے اس معاملے میں کہ مسلمان تو کرتے ہی یہی ہیں، مسلمانوں کیا تو یہ نارم ہے۔ تو مطلب کیوں ایپسٹین پہ دے رہے ہو نا، مطلب وہ لبرل تھا تو کیا ہوا، تم لوگ بڑے مذہبی ہو کے تم لوگ کون سا جسے کہتے ہیں نا انتظار کرتے ہو کسی کے بڑے ہونے کا۔ تو اب اس میں اس چیز میں آدمی جسے کہتے ہیں نا اپن مطلب آ، افسوس، ظاہر سی بات ہے افسوس دکھ ہوتا ہے، اور کیا کریں اب اس کو لے کے۔ اچھا وہ مطلب میرے ساتھ بھی یہاں پہ ایک میں بیڈمنٹن کھیلنے جاتا ہوں تو وہاں پہ ایک جو ہے نا وہ ایک ہے انڈونیشین بندہ ہے جو کہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ میں کسی طریقے سے کرسچن جو ہے نا وہ بن جاؤں، مجھے مسلسل تعلیمات جو ہے وہ بھیجتا رہتا ہے، اکثر جو ہے یہی بات جو ہے وہ کرتا رہتا ہے، نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیڈو فائل بولتا ہے کہ بھائی وہ تھے۔ اچھا ان سے اگر آپ ان کے سامنے یہ بات رکھو نا کہ یار دیکھو ایک جو پیڈو فائل ہوگا نا وہ پھر بچوں میں انٹرسٹ زیادہ لے گا نا، بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں تھیں، تمام جو ہے وہ کوئی بیوہ ہے، کوئی بڑی عمر کی ہے، مطلب یہ کیا پھر کرنے کی ضرورت ہے نا۔ اور ایسے معاشرے میں جہاں پہ قریش یا دوسرے کہہ رہے تھے کہ آپ کو جو چاہیے آپ بس بتائیں، اور آپ اس کو یہ ہمارے بتوں کی جو ہے نا آپ تکفیر ان کی نہ کیا کریں، آپ کو جو چاہیے وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں نا، تو وہاں پہ کیوں ضرورت پڑی نا کہ پھر تو لیکن چونکہ ذہن بند ہے وہ نہیں کر سکتے تو اس کو نہیں کرتے ہیں۔ ہاں لیکن دیکھیں اس طرح کے بہت زیادہ مطلب یہ کہ لوپ ہولز نہیں نظر آتے، مطلب مجھے تو بہت زیادہ نظر آتے ہیں، میں صحیح بات بتاؤں مجھے اپنے اہل سنت کی کتابوں کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ لوپ ہولز نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مثلاً دیکھیں اگر اب حضرت عمر فاروق نے احادیث کو جلا دیا تھا نا، ٹھیک ہے، تو اگر حضرت عمر فاروق نے احادیث کو جلا دیا تھا پھر احادیث کو جمع کیوں کیا ہے نا، ہم لوگوں نے کیوں کیا ہے، اس کا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے لیے جو ہے کافی ہے، قرآن شریف کافی ہے، تو پھر اہل سنت نے جمع کیوں کیا ہے اس کو جو ہے نا۔ اور اگر احادیث کو مطلب جمع کرنا مقصد تھا تو پھر شروع میں جلائی کیوں گئی؟ کیونکہ وہ وہیں سے آ رہی تھی اور وہ بالکل شروع کے لوگ تھے جن کو ایک ایک چیز کا پتہ تھا نا کہ بھائی یہ جو چیز ہے وہ صحیح ہے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور حدیث جو ہے نا وہ کبھی بھی اس کے خلاف نہیں جاتی ہے، کوئی ایسی حدیث نہیں ہوگی جو اس کے خلاف جائے گی نا۔ وہ ظاہر سی بات ہے صحابہ اس کو رکھیں گے ہی نہیں اپنے پاس، اگر ایسی حدیث ہے کوئی جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے یا سنت کے خلاف ہے یا پھر وہ قرآن کے خلاف ہے تو اس کو وہ رکھیں گے ہی نہیں، لیکن تمام احادیث کو اس ٹائم پہ جلا دیا گیا منگوا کے، اس کے باوجود جو ہے کوئی 250 سال کے بعد جو ہے وہ احادیث کو جمع بھی کر لیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ مشہور کیا ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ 4 بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے نا، جبکہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ چیز یہ بھی بالکل جو ہے نا وہ بات صحیح نہیں لگتی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں نا، اس میں سے یہی جو ہے نا وہ زیادہ قیاس اس کے بارے میں ہے کہ وہ جو ہے نا حضرت جو خدیجہ تھی ان کی جو بہن تھی ان کی 2 بیٹیاں تھیں جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی بنا لیا تھا، جیسے اور عرب کے معاشرے میں یہ تھا کہ آپ اگر کسی کو اپنا بیٹا یا بیٹی بنا لیں تو وہ اس کا بیٹا اور بیٹی ہی کنسیڈر ہوتا تھا، جیسے میرا خیال میں زید بن حارث تھے، یا پھر یہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جو عبد المناف کے جو ہے 4 بیٹے تھے اس میں سے 2 ظاہر سی بات ہے ایک ہاشم تھے اور شمس تھے، ٹھیک ہے نا، تو جو شمس تھے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی تو یہ جو امیہ ہے یہ بیسیکلی یہ ان کے غلام تھے جن کو بیٹا بنا لیا تھا، تو پھر بعد میں وہ جو غلام ہے وہی جو ہے نا آپ کا وہ وارث بن جاتا ہے۔ تو اب یہ اس طرح کی جو ہے نا وہ آپ کو نظر آتے ہیں، کیوں میں اس کو کیوں بول رہا ہوں، کیونکہ آپ اگر اس کو دیکھیں نا تو آپ کو جگہ جگہ حضرت فاطمہ کا ذکر ملے گا، آپ کو یہ ملے گا کہ وہ جنگ احد کے اندر جب ہوا تو حضرت فاطمہ نے خون صاف کیا، وہ آئی تھیں یا ان کے پاس گئے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں جاتے تھے تو ان کے پاس سب سے آخر میں ان کے پاس جاتے تھے اور واپسی پہ سب سے پہلے ان کے پاس جاتے تھے، اس طرح کی باتیں، تو آپ کو صاف لگتا ہے کہ اس طرح سے جو ہے نا وہ کوئی بات نہیں تھی نا۔ تو یہ کافی ہمارے اس میں ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح سے چیزیں آئی ہوئی ہیں کہ جس میں آپ کو دیکھ کے اور کافی ساری مطلب یہ تو میں صرف 1 2 چیزوں کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں، لیکن اتنی زیادہ چیزیں ہیں کہ جہاں پہ آپ کو یوں لوپ ہولز نظر آتے ہیں، اور صاف مطلب حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سی بات ہے کہ ایک بالکل 6 سال کی بیٹی سے مطلب 6 سال کی بچی سے کیسے جو ہے وہ ایک نکاح اور رخصتی ہو سکتی ہے نا، مطلب اور جب آپ ان کی ایج کو دیکھیں وہ بالکل اس میں صحیح نظر آتا ہے، 10 سال کا فرق ہے ان کی ایج میں نا، ان کی اور حضرت اسماء کی ایج میں 10 سال کا فرق ہے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہ بات نا، اور اتنے بڑے بڑے عالم گزرے ہیں، مطلب امام بخاری سے لے کے آپ آگے چلیں، مطلب اس کو صحیح کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ جو ہے نا۔
ہاں، مطلب میرا بھی یہی پوائنٹ ہے نا کہ مطلب اس طرح کے جو واقعات جو نقل ہوئے ہیں ان کے بارے میں مطلب ایک بالکل اب کیا کہنا چاہیے کہ مطلب صرف نظر والا معاملہ لگتا ہے کہ مطلب بس اب آ گیا تو آ گیا نا، مطلب اب اس میں اب اس کو یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ واقعہ یا یہ روایت جو آ گئی ہے یہ واقعات پہ فٹ بیٹھ بھی رہی ہے کہ نہیں بیٹھ رہی نا. تو اس یہ معاملہ ایسا ہوا ہے، اور یہ بات مجھے بھی آج تک، جیسے میں نے اس میں بھی یہ کی تھی کہ میری تو سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ بات ماننے والوں نے مان کے آگے آگے لے کے چلے ہیں، کوئی کبھی کچھ سوال نہیں اٹھایا، کچھ نہیں کیا کہ یہ غلط ہو سکتی ہے، صحیح، یہ کیا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے ایسے. مطلب کسی نے کوئی ایسا پتہ نہیں سوال اٹھایا کہ نہیں اٹھایا، لیکن لگتا تو نہیں ہے کیونکہ اس معاملے میں تو پورا ہمارا فقہ بھرا پڑا ہے اسی حوالے سے کہ نہیں آپ نکاح ہو سکتا ہے اور پھر رخصتی بھی ہو سکتی ہے اور سب کچھ ہو سکتا ہے. تو تو یہ تو کافی گھمبیر مسئلہ ہے نا میرے حساب سے، تو کہ مطلب کیوں اس کو پہلے ایڈریس نہیں کیا، کیوں اس کے بارے میں ایک ایسا رویہ رکھا کہ مطلب ٹھیک ہے. اب وہ بات الگ ہے کہ وہ تمدن الگ ہے، پرانا زمانہ ہے، قبائلی زمانہ ہے، نہ اس طرح کے کوئی ہیومن رائٹس کے کوئی ایشو ہیں، نہ کوئی اس طرح کے ایشو ہیں، مگر پھر بھی اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا مذہب ہے، اسلام ہے، تو اس معاملے میں کچھ تو حساسیت ہونی چاہیے تھی. واللہ عالم یہ بات اپنے ذہن میں رہتی ہے کہ بھائی کچھ تو ہونا چاہیے تھا نا کہ مطلب آپ انسان کو انسان سمجھ کے اس کو ڈیل کریں، اس کو کچھ اختیار ہونا چاہیے، اس کو کوئی جسے کہتے ہیں نا شادی کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں تو کچھ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. بات صحیح ہے کہ مطلب اس معاملے میں چیزیں تو کافی ہیں جس کو پہلے بھی لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے اس کو روکیں، مطلب پہلے سے سوچیں کہ کیا ہے. بس وہ ایک چیز ایک چل پڑی کہ بس اب ایک آ گئی ہے روایت میں، سند دیکھ لی ہے، سند ٹھیک ہے تو بس اب ٹھیک ہے، اب کچھ نہیں کر سکتے، اب جو ہو گیا ہو گیا. مطلب یہ بات البتہ میں کہوں گا کہ یہ ایک طرح سے مطلب جمع کرنے کے حوالے سے تو میں کہتا ہوں کہ بہت ساری اور بھی روایت ایسی ہیں کہ جو بہت ہی بیکار ہیں، مطلب بالکل ہی عجیب سی ہیں، لیکن وہ بھی جمع کر دی ہیں سب نے. تو یہ تو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ مطلب یہ تو ایک طرح کی آنےسٹی ہے کہ مطلب انہوں نے خود سے کچھ مطلب جمع کرنے میں کچھ سلیکشن نہیں کی، مطلب یہ نہیں کیا کہ ہم یہ جمع کریں گے وہ جمع نہیں کریں گے، جمع سب کر دی ہیں. اب باقی پھر اس کو ہر ایک کو چھان بین کر کے فیصلہ کرتے گئے کہ بھئی یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ زیادہ صحیح ہے، یہ کم صحیح ہے. تو ایٹ لیسٹ یہ کہ اس میں آنےسٹی دکھائیے کہ بھئی چلو جو کچھ بھی اس زمانے میں موجود تھا نا جمع کر دیا سارا. مطلب ورنہ پھر یہ بھی لوگ الزام لگا سکتے تھے نا کہ بھئی صرف اپنے مطلب کی چیزیں ہی جمع کی ہیں، مطلب بہت سی چیزیں آپ نے ہٹائی دی، یعنی اپنے خلاف تو کوئی بات آپ نے لکھی نہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کوئی برا کام بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. یہ بھی ہوتا ہے نا، مطلب اگر آپ تاریخ جمع کر رہے ہیں تو تاریخ میں اگر آپ صرف ایک ہی طرف کا جمع کریں گے سارا تو لوگ تو بات اٹھاتے ہیں نا کہ بھئی یہ کیا ہے، مطلب اس کا مطلب ہے بائسنس ہے. تو ایٹ لیسٹ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ بھئی جمع کرنے میں انہوں نے سب جمع کیا ہے، مطلب ہر طرح کی چیزیں جمع کی ہیں جس میں اور بھی زیادہ مسائل ہیں جو جمع ہوئی بھی روایات آتی ہیں مختلف کتابوں میں. لیکن چلو ٹھیک ہے، جمع کرنے کے بعد اگر آپ نے چھان بین کر لی، کچھ کر لی، تو کم سے کم تھوڑا سا غور و فکر بھی کر لیتے کہ یہ جو بات آ گئی ہے سامنے یہ اس قابل بھی ہے کہ اس کو مانا جائے کہ بس صرف سند دیکھ کے ہم چل پڑے آگے. ہاں، لیکن اس میں بہت زیادہ دیکھیں فضول بھی چیزیں، مطلب میں نے ایک چیز تو خود پڑھی ہوئی ہے اور ایک جو ہے نا میں نے کسی سے سنی ہے، لیکن مجھے مطلب میں سن کے حیران ہو گیا کہ یہ کیسے، یہ کیا ہو سکتا ہے. مطلب مثلا ایک بات جو میں نے خود پڑھی ہوئی ہے وہ یہ پڑھی ہوئی ہے کہ اب مطلب کہتے ہیں کہ زمین کو حکم تھا کہ اس کے پاس مطلب ظاہر سی بات ہے کہ بشر تھے، ٹھیک ہے نا، مطلب یہاں پہ تو جو وہ کرتے تھے مطلب انسان کی جو حاجات ہیں، ٹھیک ہے نا، تو زمین کو حکم تھا کہ اس کو نگل لینا. لیکن ایک مرتبہ انہوں نے ایک ایسے باؤل میں کیا کہ جہاں پہ رہ گیا، تو وہ ایک صحابی نے پی لیا اور پوری زندگی ان کے بدن سے نا خوشبو آتی رہی. اب آپ یہ ذرا، مطلب اسلام جو ہے نا طہارت والا دین ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو مطلب جو ہے نا وہ پسند ہے یہ. اچھا پھر ایک ہے کہ کچھ لوگ آئے، وہ وہاں پہ بس گئے مدینے میں، ان کو اس کی آب و ہوا جو ہے نا وہ نہیں آئی، صحیح ان کے لیے موافق نہیں تھی. تو نبی نے حکم دیا کہ ان کو اونٹ کا پیشاب پلاؤ نا. یہ بھی لکھا ہوا ہے یار، آپ ذرا سوچیں کہ یہ کیا ہے، یہ مطلب یہ دیکھیں نا لکھتے ہوئے بھی. اب یہ کسی کے سامنے بولیں گے، مطلب آپ یہ اسلام دین وہاں مطلب جہاں پہ آپ کو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جمع کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ ہم بستری کے بعد آپ غسل کے بغیر نماز میں نہیں جا سکتے نا، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. ہوں وہاں پہ اب یہ اس طرح کی باتیں کہ جو کہ چوپائے ہیں، جو کہ آپ کے لیے بنے ہیں، آپ ان کو ذبح کر کے کھاتے ہیں، اور اس ہوں سے مطلب ہاں، اب اس نہیں میں یہ کیا. بات بھی ہے، یہ بھی ایک بھی بڑا مسئلہ ہے، اس پہ بھی ظاہر سی بات ہے لوگ اس پہ بھی، بلکہ میں نے ایکسپلینیشنز بھی سنی ہے، بہت سے لوگوں کی مانتے بھی ہیں، بلکہ کچھ علاقوں میں تو کہیں میں نے سنا ہے کہ لوگ پی بھی لیتے ہیں اس چکر میں
کہ یہ تو کس سے کچھ شفا ہو جائے گی ان کو، لیکن پھر بہت سے علماء ہیں جو بتاتے بھی ہیں کہ نہیں یہ مقصد تھا بھی نہیں، غلط بات ہے، سمجھی نہیں گئی، یہ مسئلہ یہ نہیں تھا، یہ ایسے تھا۔ تو وہ عربی کا ایک قاعدہ ہے جو بھی مطلب وہ اپنے تفصیل بتاتے ہیں کہ نہیں وہ اس میں دودھ کو کہا گیا تھا، وہ غلط سی سے انہوں نے اس کو وہ سمجھ لیا، وہ بات ایک بیچ میں مس ہو گئی ہے راوی سے، مگر بہرحال کہیں نہ کہیں غلطی ہے نا، تو پہلے بھی سوچنا چاہیے نا بھائی یہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے نا روایت میں، یا تو کہیں غلطی ہوئی ہے یا سمجھنے میں کوئی مسئلہ ہوا ہے، تو بیٹھ کے سوچیں اس معاملے میں، مطلب بس وہ کسی راوی نے آ کے کہہ دیا، جو چاہا کہہ دیا، منہ سے نکال دیا، ہم جو مان کے بیٹھ گئے ہم کہ بس ٹھیک ہے تو اب آ گئی ہے تو اب آ گئی ہے، صحیح ہوگی، تو یہ بات ٹھیک ہے، مطلب یہ اس طرح کی چیزیں جو آتی ہیں پریشان کن کہ اب اس کو ڈیفینڈ کرنا، مطلب آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے اس کو نا، کیا بتائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو بس اب کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو پھر بہت کچھ کہا ہے، اتنی اس طرح کی کانفلکٹ اور تضادات ہوں گے تو یہی تو مسئلہ بنتے ہیں پھر بعد میں۔ مطلب اس طرح کی بہت ساری یہ اس طرح سے چیزیں، لیکن مطلب کچھ ہیں ایسی یوں کہ جو سینس بالکل بھی نہیں بناتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو شک ہوتا ہے کہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، لیکن یہ تو آپ مطلب یہ تو بالکل ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ مطلب صاف لگتا ہے کہ کسی نے جو ہے نا اس کو نشانے پہ لے کے بھائی یہ بھی ڈال دو اس میں، تاکہ جو ہے نا وہ مطلب پوری زندگی ڈیفینڈ کرتے رہو بس سب صحیح ہے نا کہ بھائی ہاں یہ وہ صحیح بولتے ہیں بات ہے۔ بھائی یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، جا کے دیکھو تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے اس میں، ہاں تو کہاں سے جو ہے وہ پھر یہ مسئلہ ہو جاتا ہے نا، اسی طرح کہ اب آپ نے ظاہر سی بات ہے انہوں نے اس ایک پوائنٹ کو ہی پکڑا ہوا ہے کہ بھائی وہ ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے اعلیٰ تھے کہ ابھی مطلب دو تین چیزوں کو پکڑا ہوا ہے کہ بھائی وہ جو ہے نا تلوار کے ذریعے سے پھیلا ہے تم لوگ کا پورا مذہب، ورنہ تو یہ نہیں ہونا تھا، اور دوسری بات یہ کہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ شادی نبی نے بھی جو ہے وہ کی ہے، تو انہی چیزوں کو پکڑا ہوا ہے انہوں نے۔ بالکل، اور یہی مسئلے بنے ہوئے۔ ہوں ہاں، لیکن یہ کہ علماء کا کام مطلب ظاہر سی بات ہے کہ اب اس کی ساری چیزیں تو ختم ہو چکی ہیں کہ مطلب آپ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی تحقیق بھی کریں نا تو وہ انہی کتابوں سے ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ کہیں پہ جا نہیں سکتا، لیکن وہ یہ کہ کتابوں کے اندر جو وہ لکھا ہوا ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ عرصے کے بعد چیزیں آئی ہیں اور کسی سے لوگوں سے سن کے جو ہے وہ پہنچی ہیں، پہلی کتاب ہی کوئی 250 سال کے بعد جو ہے وہ اس کے بارے میں آئی ہے، اور لیکن یہ اس ہے میں بہت سے لوگ یہ نہیں سوچتے کہ جو میں نے جہاں تک نوٹ کیا ہے یا جتنا سمجھا ہے کہ جو منکرین حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، کہ جو لوگ منکرین حدیث ہیں وہ اصل میں مسلمان ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ آج کل کے زمانے میں وہ اسی طرح کی چیزیں پڑھ کے نا ان کو ہوتا ہے کہ یار یہ تو اس کو تو ہٹاؤ تو کچھ بات بنے، ورنہ تو اس کے ساتھ موجودگی میں تو ہم اسلام کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتے، مطلب یہ ایک چیز ذہن میں آتی ہے ان کے، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے کہ پوری آپ ہر چیز کو تو دریا بور نہیں کر سکتے، بہت کچھ ہے اس میں جو صحیح ہے، لیکن یہ کہ لیکن وہ وہی بات ہے نا کہ جب وہ اس طرح کی چیزوں کو بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ یار بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، عقل میں نہیں آ رہی، الٹی پلٹی باتیں ہیں بھی آ گئی ہیں ساتھ میں، تو اب یا تو ہم سب کو ڈیفینڈ کریں یا پھر سب کو چھوڑیں، ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھائی یا تو کہیں کہ نہیں بھائی سب غلط ہے، چھوڑو، یہ کوئی ہمارے دین کا حصہ ہی نہیں ہے، اس کو ہم خواہ موضوع بنا ہی نہیں رہے، ٹھیک ہے نا، یا تو پھر سب کو ڈیفینڈ کریں، سب کو ڈیفینڈ کر نہیں سکتے کیونکہ باتیں ایسی آ گئی ہیں کہ وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ عام طور پہ جو منکرین حدیث کے طور پہ ہمارے یہاں مشہور ہے نا، وہ اصل میں ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی حدیث سے، ان کے لیے یہی مسائل بنے تھے بیسیکلی، اسی طرح کے مسائل ہیں جن کو وہ دیکھ کے ان کو لگا کہ یار یہ جب تک ہم حدیث کو ہٹائیں گے نہیں نا ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اسلام کو، کیونکہ اس طرح کی روایات اتنی آ گئی ہیں کہ ہم اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے، حالانکہ ٹھیک ہے کہ پھر بعد میں وہ بہت سے اسکالر ایسے بھی آئے ہیں کہ جنہوں نے پھر ہر چیز کو اپنی جگہ پہ بٹھایا ہے، اس کو سیٹ بھی کیا ہے کہ بھائی نہیں اس کو ایسے دیکھو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یا یہ اس میں یہ غلطی ہے، تو پوری طرح بات سمجھائی بھی ہے کافی حد تک، مگر یہ کہ وہی بات ہے نا کہ اب ایسا معلوم ہوتا ہے بہت سی چیزوں میں تو کہ اب دیر ہو گئی، مطلب اب وہ جو اتنا عرصہ گزر گیا نا اس کو لے کے جو بیٹھ گئے نا جو جسے کہتے ہیں نا مغربی ممالک کے لوگ، کہ بھائی اب یہ تو تمہارے یہاں لکھا ہوا ہے کتابوں میں اتنے عرصے سے یہ ہوتا ہے، اب تم آج بیٹھ کے ہمارے کہنے پہ تم کہہ رہے ہو کہ نہیں ہوا، ورنہ پہلے تو تم لوگوں کو نہیں خیال آیا کہ یہ نہیں ہوا تو مطلب وہ اس طرح کی بات کو اب ڈیفینڈ کیسے کریں، حالانکہ اب کر رہے ہیں بہت سے علماء کہتے ہیں بتاتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ روایت غلط ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ ایسے تھی ویسے تھی، مگر مجھے لگتا ہے کہ اب یہ تو اب بتانے کا مطلب یہ ہے نا کہ اب تو بس آپ پہ اعتراض ہوا ہے تو اب آپ نے کوئی بات بنائی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ اچھا ایک اور چیز میں نے جو کہ سنی مطلب ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے آخری ٹائم کے اوپر جو انہوں نے کچھ نصیحتیں کی، اس میں ایک یہ بھی شامل تھی کہ کافروں کو جو ہے نا وہ عرب پیننسلا سے جو ہے نا وہ نکال دو، یہ بھی مجھے بات ہضم نہیں ہوتی، یہ صحیح نہیں لگتی، اس کی وہ وجہ صرف یہ ہے یہود و نصارہ کو کہا تھا، یہود و یہودیوں نصارہ کا جو کو قبائل تھے ان کو کہا تھا صرف، ہاں۔ اچھا نہیں، لیکن یہ بات بھی مجھے کیونکہ اس میں تو جب
مطلب مکہ فتح ہوا ہے اس سے پہلے بھی، تو یہ مطلب ساتھ رہ رہے تھے، ادھر جو ہے وہ ساتھ تھے، اس ٹائم پہ ایسا کوئی بات نہیں نظر آتی، لیکن بعد میں یہ نظر آتا ہے کہ بھائی جو ہے نا وہ بول دیا نا کہ بھائی، اور ابھی یہ جیسے سعودی عرب میں بنا ہوا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے اندر جو ہے وہ کوئی کافر نہیں آ سکتا، یہ بات بھی مجھے آ، صحیح معلوم نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب پہلے زمانے میں وہ تو مسجد نبوی میں کے اندر بھی آ جاتے تھے، صحیح ہے نا؟ تو یہ ابھی کیوں؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی آپ کی حقانیت کو دیکھے گا ہی نہیں تو وہ کیسے مسلمان ہوگا؟ مطلب یہ اس کو تو یہ چیزیں نا مجھے مطلب بہت ہی یہ شیڈی قسم کی چیزیں ہیں کہ آپ یہ کیسے جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور اس میں اب میں نے جو اسی لیے اس کا ذکر پہلے کیا تھا کہ جہاں پہ 40 بچے جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے وہ عالم تھے، اور آپ ان کو دیکھیں کہ اب یہ کس قدر ابھی جو مطلب یہ جان ایف کینیڈی جو ہے وہ اس نے یہ شروع کیا تھا کہ بھائی یہ جو ہے نا اپنے انسپیکشن ہمیں کرنے دیں اسرائیل جو ہے نا اپنے نیوکلیئر پروگرام کی، تو اسی کے بعد اس کو مطلب وہ مر گیا، اب مر گیا ہے، اب ظاہر سی بات ہے آپ اس کو جوڑ تو سکتے ہیں اس کے ساتھ، اسی طریقے سے ایپسٹین آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک کنیکشن نظر آتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے میڈیا بھی اس میں بات نہیں کرے گا کبھی بھی، اور ہوں، کچھ ایسا نہیں ہوگا، لیکن یار مطلب دیکھیں نا وہ دنیا کی سب سے میرے خیال میں اس معاملے میں تیز قوم ہے، اور وہ ایسے تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ بھائی آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ دنیا مطلب ان کو اس بات کا ڈر ہے اور وہ اس کو کر رہے ہیں، جیسے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ کوشش کی، اب دیکھیں میرے خیال میں یہ آیت ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے زیادہ پہچانتے ہیں یا ان کی طرح پہچانتے ہیں، اس طرح ہوں، کی آیات ہیں میرے خیال میں نا، ہوں، تو وہ تو جانتے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں، اس کے باوجود انہوں نے کس قدر مخالفت کی ہے نا، کیا کچھ نہیں کیا ہے انہوں ہوں، نے، ہوں۔ تو مطلب وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے اور کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں نا ابھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں، نہ اس میں وہی ہے کہ اس معاملے میں جو آپ نے بیان کیا کہ جب یہود و نصارہ کو نکالنے کا حکم دیا تھا اور ان کو رہنے کا، تو اس معاملے میں جو اسکالرز ہیں وہ پرانے اسکالرز میں بھی کچھ ہیں اور آج کل بھی وہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب جزیرہ نما عرب میں کسی دوسرے مذہب کے رہنے والوں کو کے ماننے والوں کو بسنے سے منع کر دیا، یعنی یہ کہتا ہے کہ اب یہ ان کی مستقل سکونت یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے، اب یہ توحید کا مرکز ہے، اسلام کا مرکز ہے، یہاں پہ صرف یہی رہے گا، باہر کبھی کسی نے نہیں چھیڑا اس کو، تو اسی لیے ہم اس کے بعد ہوا بھی ایسے ہی ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں نکال بھی دیا ان کو، یہود کے جتنے قبائل رہ گئے تھے ان کو باہر نکال دیا، اور پھر مستقل سکونت کی اجازت نہیں تھی کسی کو اور کو مسلمان کے علاوہ، کیونکہ مشرک تو کوئی زندہ ہی نہیں رہ سکتا تھا، دو چیزیں بتائی تھی نا کہ جو مشرک ہے اس کو یا تو اسلام لائے گا یا قتل کیا جائے گا، اور باقی جو ہے وہ جزیہ دیں گے، لیکن پھر ان کو اس جگہ سے نکال کے پھر جزیہ لینا تھا، مطلب جزیہ بھی آپ کہیں اور جا کے رہیں اور وہاں پہ اگر مسلمانوں کی حکومت ہے تو وہاں جزیہ دیں گے، لیں گے وہاں سے، تو وہاں باقی کسی کو نہیں چھڑا، لیکن جزیرہ نما عرب میں پھر کبھی اجازت نہیں دی کسی دوسرے مذہب کے رہنے والوں کو پرماننٹ، مطلب جسے کہتے ہیں نا ریزیڈنسی کہنا چاہیے آج کل کے زمانے میں، کہ پرماننٹ ریزیڈنسی کی اجازت نہیں تھی، باقی یہ کہ جو نہ آنے کی بات تھی خانہ کعبہ میں آنے کے بھی منع کیا ہوا تھا، وہ اس بات میں البتہ عام طور پہ علماء اس ایک آیت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ مشرک نہیں آ سکتے تو پھر آپ اہل کتاب کو بھی منع کریں، لیکن یہ کہ کچھ اسکالرس کہتے ہیں نہیں، وزٹ کرنے کو منع نہیں کیا ہوا، وہ مطلب وزٹ کر کے آپ جا سکتے ہیں، مطلب پرماننٹ رہنے والے ایک الگ چیز ہے، اور اہل کتاب کا مطلب خانہ کعبہ میں آنا یا یہاں وزٹ کرنا یہ منع نہیں ہے، مشرکین کو کہا تھا ان کے مشرکین نجس ہیں ان کو آنے نہیں دو، اہل کتاب کو نہیں کہا تھا، تو اہل کتاب تو آ سکتے ہیں، کرسچنز اور جیوز ہیں، تو وہ یہ سب چیزیں ہیں، یہ سب باتیں ہیں مختلف، اور یہ بات کیونکہ قرآن میں اور بائبل سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر اپنا ایک بیس بناتے ہیں نا اگر کسی رسول کا، تو اس علاقے کے لیے کچھ خاص احکامات ہوتے ہیں، تو جب بنی اسرائیل تھی نا، جب وہ ایک قوم تھی جس کے یہاں مطلب رسول آتے تھے، نبی آتے تھے، تو اس ایریا کے اپنے قوانین تھے جو بائبل میں لکھے ہوئے ہیں کہ اس ایریا میں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ لوگ نہیں رہ سکتے، اسی طرح اس جزیرہ نما عرب میں بھی اس کا ایک اپنا قانون ہے کہ یہ توحید کا مرکز ہے، یہاں پہ دوسرے مذاہب کو آپ نہیں رہنے دے سکتے، اسی لیے اب آج کل اگر آپ دیکھیں سعودی عرب نے جو مندر بنایا ہے اس میں علماء نے کافی وہ کھڑا کیا ہے کہ نہیں، یہ سعودی عرب میں آپ مطلب اس جگہ پہ آپ مندر نہیں بنوا سکتے، ورنہ حالانکہ اس کے علاوہ تو کتنے مسلمان ممالک ہیں، ہر جگہ مندر بھی ہیں، چرچز بھی ہیں، سب کچھ ہی بنا ہوا ہے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی نہیں کھڑا کرتا، لیکن سعودی عرب میں بننے پہ باہر کے علماء بھی اکثر کہتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ نہیں سعودی عرب میں آپ نہیں بننے دے سکتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ اس ریجن میں یہ توحید کا مرکز ہے، خانہ کعبہ ہے، اس میں کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے دین کے معاملے میں،
تو کوئی اس طرح کے مندر، کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ مطلب اسلام کی توحید کو کوئی مطلب وہ پہنچے۔ تو یہ ایک پورا اس کا پس منظر ہے۔ تو اس بات کو تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو پھر بھی بات کچھ سمجھ آتی ہے۔ لیکن یہ کہ ہاں باقی اور چیزوں میں، بہت سی چیزوں میں ایسا ہے بھی کہ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ بات کیا ہے، کیوں ہے۔ بہت سی چیزیں علماء سمجھا بھی دیتے ہیں، بہت سی چیزیں رہ جاتی ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، اب معلوم نہیں اس میں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے اوپر ہی وہ مطلب آگے تک تو بڑھ چکے تھے، لیکن انہوں نے مطلب آتا یہ ہے کہ جب ان کی ڈیتھ ہو رہی تھی تو اس ٹائم پہ انہوں نے یہ جو ہے وہ کیا، تو مجھے اس پہ وہ ہو رہا تھا کہ اس ٹائم پہ صرف بالکل کیا ہاں، جب، اس سے تھوڑا سا پہلے تو ہاں یہ بات ہے کہ بالکل وفات سے تھوڑا پہلے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ان کو جزیرہ نما عرب سے نکال دو، ہاں، یہود کے قبائل جو رہ گئے۔ صحیح صحیح، ٹھیک ہے، چلے صحیح ہے، یہ یہاں پہ میرے خیال میں اس سیشن کو بھی ختم کرتے ہیں، چلے اور انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو ٹھیک کے ہے، ساتھ پھر آئیں گے، حاضر ہوں گے۔ ٹھیک، اوکے، اللہ حافظ۔